بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 270، 271، 270، 271۔ وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ تفسیر: وما انفقتم من نفقات، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ تمام صدقہ و خیرات اور نظر ماننے والوں کو جانتا ہے جو اس کی رضا، خوشنودی اور ثواب کے حصول کے لیے یہ افعال سر انجام دیتا ہے، وہ اسے بہترین جزا سے نوازے گا، اور جو اس کی اطاعت سے گریزاں رہتا ہے بلکہ اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے احکام کو جھٹلاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے غیر کو عبادت میں شریک کرتا ہے، تو اس کے لیے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا جو ان کو عذاب الہی سے چھڑا سکے۔ ان تبدو صدقات، یعنی اگر تم اپنے صدقہ و خیرات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر ان کو پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو عطا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ حکم خداوندی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ظاہری صدقے سے افضل ہے، کیونکہ یہ ریا کے شائبہ سے خالی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر صدقہ و خیرات کو ظاہر کرنے میں کوئی مصلحت ہو، جیسا کہ کوئی اس نیت سے صدقہ و خیرات کو ظاہر کرے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کار خیر میں شریک ہو جائیں، اس حیثیت سے اس کو ظاہر کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا صدقے کو ظاہر کرنے والے کی مثل ہے، اور پست آواز سے تلاوت کرنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی مثل ہے۔ بہرحال اس کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ کو پوشیدہ رکھنا ہی افضل ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی گزارنے والا نوجوان، نمبر 3 وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوں اور اس پر جدا ہوں، نمبر 4 وہ شخص جو مسجد سے نکلے تو اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں لوٹ آئے، نمبر 5 وہ شخص جو تنہائی اور خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس دوران اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، نمبر 6 وہ شخص جو صاحب جاہو مال اور حسن و جمال عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، نمبر 7 وہ آدمی جو پوشیدہ طور پر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے ان کو زمین میں گاڑ دیا تو اس کی حرکت بند ہو گئی۔ فرشتے پہاڑوں کی تخلیق پر بڑے متعجب ہوئے اور عرض کی، اے پروردگار، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا لوہا۔ عرض کی، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا آگ۔ عرض کی، اے پروردگار، تو نے آگ سے بھی کوئی سخت چیز پیدا فرمائی ہے؟ فرمایا پانی۔ عرض کی، اس سے سخت؟ فرمایا ہوا۔ عرض کی، اس سے سخت؟ فرمایا اس سے سخت وہ ابن آدم ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اسے بائیں ہاتھ سے چھپاتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں حضرت ابو ذر سے مروی یہ روایت ہم نقل کر چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا پوشیدہ طور پر فقیر کو دے دینا یا قلیل المال کو اپنی ہمت سے بڑھ کر صدقہ کرنا۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی تپش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضرت شابی فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ حضرت عمر نے اپنا نصف مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا، اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، ان کے لیے میں نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔
حضرت ابوبکر صدیق اپنا کل مال لے آئے اور چپکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابوبکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے ابوبکر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، قسم بخدا ہم جس نیکی میں بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تم اس میں ہم سب سے آگے اور پہلے ہوتے ہو۔ یہ روایت کئی دوسری اسناد سے بھی مروی ہے۔ اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، یعنی ہر صدقہ مخفی کرنا افضل ہے، خواہ وہ صدقہ فرض ہو یا نفل۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نفلی صدقے کو پوشیدہ رکھنا ظاہر کرنے سے 70 گنا افضل ہے، اور واجب صدقے کو اعلانیہ طور پر دینا پوشیدہ رکھنے سے 25 گنا افضل ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے تمہارے بعض گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس جزم کے ساتھ یکفر بھی پڑھا گیا ہے۔ اس وقت یہ جواب شرط یعنی فانی ماہیہ کے محل پر معطوف ہوگا، جیسا کہ فَأَصَدَّقَ کے بعد اکن اور اکونا دونوں طرح پڑھا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، پس وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272، 273، 274، 272، 273، 274۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفوهم بسیمہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے ہو سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پورا ادا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں فرصت ملتی، انہیں روزی کمانے کے لیے چلنے پھرنے کی زمین میں خیال کرتا ہے، انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں بوجہ ان کے سوال نہ کرنے کے۔ اے حبیب، آپ پہچانتے ہیں انہیں، ان کی صورت سے یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر، لیس علیک ہداہم، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے مشرکین رشتہ داروں پر خرچ کرنا ناپسند کرتے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ رخصت دے دی گئی۔ اسے ابو حذیفہ، ابن مبارک، ابو احمد زبیری اور ابو داؤد حضرمی نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمان ہی کو دیا کرو، حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا ہر سائل کو عطا کرو خواہ اس کا کوئی دین ہو۔ آیت کریمہ، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، سورہ الممتحنہ کی تفسیر کے تحت اسمہ بنت ابی بکر سے مروی حدیث بھی آئے گی۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم اپنے مال سے خرچ کرو گے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک دوسری جگہ یہی مفہوم اس طرح بیان فرمایا، من عامل صالحا فلنفسہ، سورہ حامیم سجدہ، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جب بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں جب تو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا تو تجھے اس کا ثواب مل جائے گا، خواہ لینے والے کا عمل کیسا بھی ہو۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے صدقہ کیا
تو اسے اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے گا، خواہ مال کسی نیک کو دیا ہو یا بد کو، مستحق کو دیا ہو یا غیر مستحق کو، صدقہ کرنے والے کو اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تم اپنے مال سے خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا عطا کیا جائے گا اور تم سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ آج رات صدقہ و خیرات کرے گا۔ وہ رات کی تاریکی میں اپنی خیرات لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے آیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات کوئی بدکار عورت کو خیرات دے گیا ہے۔ اس نے بات سنی تو خدا کا شکر ادا کیا، پھر ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ اس رات اس نے کسی مالدار کو صدقہ دے دیا۔ لوگ صبح پھر باتیں کرنے لگے کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، ارادہ کیا کہ آج رات پھر صدقہ کرے گا۔ اس رات اس نے کسی چور کو خیرات دے دی۔ صبح پھر باتیں ہونے لگی کہ آج رات کوئی چور کو خیرات دے گیا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں بدکار عورت، مالدار اور چور پر صدقہ کرنے پر۔ اس پر خاطف غیبی سے آواز آئی کہ تیرا یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، شاید وہ بدکار عورت تمہارے اس مال کی وجہ سے زنا سے باز آ جائے، شاید اس مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، شاید وہ چور اس مال کی وجہ سے چوری کرنے سے باز آ جائے۔ للفقراء الذین احصروا، اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے جو ان کو کفایت کر سکے اور نہ ہی روزی کی تلاش میں سفر کر سکتے ہیں۔ الضرب فی الارض کا معنی سفر کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کوئی حرج اگر تم قصر کرو نماز میں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں، تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل رزق حلال کو، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے حال سے ناواقف نہیں انہیں مالدار گمان کرتا کیونکہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، یعنی جو شخص ان کے احوال سے ناواقف ہوتا ہے وہ ان کی ظاہری بود و باش اور گفتگو سے انہیں مالدار خیال کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں جو در بدر پھرتا ہے، کہیں سے اسے ایک کھجور مل جاتی ہے اور کہیں سے دو، کہیں سے ایک لقمہ اور کہیں سے دو، کہیں سے ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے اور کہیں سے 2 وقت کا، بلکہ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ مستغنی ہو جائے، اور نہ ہی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اسے امام احمد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تعریفہم بسیمہم، اے حبیب آپ نے انہیں ان کی صورت سے پہچانتے ہیں، اسی طرح ہر صاحب عقل و دانش بھی ان کی صفات سے ان کو پہچان سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سیمہم فی وجوہہم، ان کی علامت ان کے چہروں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، بلا شبہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ لا یسألون الناس الحافا، یعنی یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور بلا ضرورت لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ وہ شخص جو اپنے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود کسی سے مانگتا ہے وہ بھی لوگوں سے لپٹ کر سوال کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا مسکین وہ نہیں جو 1 2 اور 1 یا 2 لقمے مانگتا پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو ضرورت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر چاہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو، لا یسألون الناس الحافا، سورہ بقرہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اس طرح اس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے بھی بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ قبیلہ مزاحمہ کی ایک عورت نے اپنے لڑکے سے کہا کہ تم جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسا کہ دوسرے سوال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اسی نیت سے گھر سے نکلا، جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔
جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو شخص 5 اوقیہ کی مقدار مال رکھنے کے باوجود سوال کرے تو وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے والا ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میرے دل میں خیال آیا، میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ 5 اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، اور اسی طرح ایک دوسری اونٹنی میرے غلام کے پاس ہے، اس لیے میں نے آپ سے سوال نہ کیا اور واپس لوٹ آیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ واقعہ ابو سعید خدری کے بارے میں مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اسے غنی کر دے اور اس کے باوجود وہ سوال کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ظاہر ہوگا کہ اس کے چہرے پر اس کے باعث زخم ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کس قدر مال غنا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت سونا۔ اس حدیث کو اصحاب سنن نے بھی روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ شام میں ایک قریشی بزرگ رہتے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری ضرورت مند ہیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں 300 اشرفیاں بھیجی۔ آپ خفا ہو کر فرمانے لگے، اس اللہ کے بندے کو مجھ سے زیادہ کوئی مسکین نظر نہیں آیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے 40 درہم ہونے کے باوجود سوال کیا وہ لپٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ حالانکہ ابو ذر کے گھر میں 40 درہم، 40 بکریاں اور 2 غلام موجود ہیں، اور ایک روایت میں یہ ارشاد ہے کہ جس نے 40 درہم ہوتے ہوئے سوال کیا وہ اصرار کرنے والا ہے، وہ ریت پھانکنے والا ہے۔ فما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ تم اپنے مال سے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جاننے والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور قیامت کے دن جب انسان انتہائی ضرورت مند ہوگا تو وہ اس کا بہترین بدل اور جزا عطا فرمائے گا۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں شب و روز خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ اور کبھی خفیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع والے سال حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئی جو جہاد کے لیے گھوڑے پالتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم رات کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دن کو ایک پوشیدہ طور پر خرچ کیا اور ایک اعلانیہ، تو آپ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کو ابن جریر نے بھی عبدالوہاب بن مجاہد سے روایت کیا ہے، لیکن وہ ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی قیامت کے دن انہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔